مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک عقل مند شخص ہر وہ بات نہیں کہہ دیتا جو وہ سوچتا ہے، لیکن وہ ہر وہ بات سوچتا ضرور ہے جو وہ کہہ دیتا ہے۔ جب کوئی خوشی غائب ہو جائے تو اداس مت ہو، یقین رکھو وہ خوشی کسی اور صورت میں واپس آئے گی۔ زندگی سب کچھ دے کر بھی کسی نہ کسی چیز کے لیے فقیر بنا کر ہی رکھتی ہے۔ اگر تمہیں محبت کرنے کا ہنر ملے تو اللہ سے شروع کرنا، وہ سب سے بڑھ کر چاہنے کے قابل ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ شخص کیسے عقل مند ہو سکتا ہے جو جنت جیسی عظیم نعمت کو ایک لمحے کی شہوت کے بدلے بیچ دے۔ ہم مٹی سے پیدا ہوئے لوگ ہیں، پھر ہم میں پھول کیوں نہیں کھلتے؟ دنیا میں مشکلات اور جد و جہد دراصل انسان کو متوازن، مضبوط اور زندہ رکھتی ہیں۔ آسانی اگر بے قابو ہو جائے تو وہ تباہی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اس سے بہتر کہ اپنے صحیح ہونے کی دلیلیں پیش کریں، یہی دیکھ لیں کہ اپنی غلطی کہاں ہے، معافی مانگ کر صلح کر لیں۔ بعض مرتبہ ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ نفرت کمزور محبت کے وجود سے پیدا ہونے والی ایک معذور اولاد ہے، جسے پالتے پالتے نسلیں اجڑ جاتی ہیں۔ آزادی کھلے دروازوں کی نہیں، کھلے خیالات کی کہانی ہے۔ علم رکھنے والے مردوں کے یہاں عورتیں کبھی ضائع نہیں ہوتی اور نہ ہی روندی جاتی ہیں۔ سلامتی ان لوگوں پر جنہوں نے اس چیز پر صبر کیا جن پر ان کا دل چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کر روئیں۔ تعجب ہے کہ اتنی بڑی کائنات کے ایک چھوٹے سے سیارے پر صرف چند سالوں کے لیے آیا ہوا انسان کیسے سمجھ لیتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ ہم اکثر چیزیں خود سے تصور کر کے بڑی غلطی کر دیتے ہیں۔ موسم، خوشبو، باد صبا، چاند، شفق اور تاروں میں کون تمہارے جیسا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے۔ کیوں تو اچھا لگتا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے۔ تجھ میں کیا کیا دکھتا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے۔ جسم کی قید میں گھبرا کر ایک دن روح بھی پرواز کر جاتی ہے۔ آغاز پر یقین مت کیجیے، حقیقی الفاظ آخر میں ادا کیے جاتے ہیں۔ عزت ہمیشہ وقت اور حالات کی ہوتی ہے، انسان اسے اپنی سمجھ لیتا ہے۔ ہر دن کو پچھلے دن سے بہتر بنانے کی کوشش ہی کامیابی ہے۔ سب سے حسین چہرے مسکراتے ہوئے چہرے ہوتے ہیں۔ سب سے خوبصورت لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں پر خوبصورت اثر چھوڑتے ہیں۔ لوگوں کی مخالفت کو وقار کے ساتھ نظر انداز کرنا ایک آرٹ ہے۔ اس کو جو سیکھ لیتا ہے، اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ طوفانوں کے آنے سے پہلے زندگیاں ہمیشہ مطمئن ہی ہوا کرتی ہیں۔ زندگی میں اگر ہم یہ دیکھنے کے بجائے کہ ہمیں کیا نہیں ملا، وہ دیکھنے لگیں جو ہمیں ملا ہے، حالانکہ ہم اس کے اہل بھی نہیں تھے، ہمارے اندر شکر گزاری پیدا کر دے گا۔ اگر آپ واقعی لوگوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف سچ بولنا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑا آدمی اچھا انسان بھی ہو۔ جس نے حق کے ساتھ ٹکر لی، حق
اس کی کمر توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ شخص جو ظاہر اور باطن میں اپنے رب کے خوف کو اپنے اوپر لازم کرتا ہے۔ گناہ کے بعد پھر گناہ، یہ پہلے گناہ کی سزا ہے، اور نیکی کے بعد پھر نیکی کی توفیق، یہ پہلی نیکی کا اجر ہوتا ہے۔ اگر 2 مرتبہ مرنا نہیں چاہتے تو اس شخص کی طرف مت لوٹو جس نے 1 مرتبہ مایوس کیا ہو۔ محبت اور ابر جیسی، ارے صاحب، محبت درد جیسی، صبر جیسی، قبر جیسی۔ علم رکھنے والے سے لڑنا آسان ہوتا ہے، پر یقین رکھنے والے سے لڑنا مشکل۔ پتھروں کے تو مزاج نہیں ہوتے، پھر کیوں لوگ پتھر مزاج ہیں؟ ہر روز گر کر بھی مکمل ہی کھڑے ہیں، اے زندگی دیکھ میرے حوصلے تجھ سے بھی بڑے ہیں۔ یوں ہی تو روح نہیں توڑتی حصار بدن، ضرور اپنا کوئی بادلوں کے پار بھی ہے۔ جنہیں بددعائیں ملی ہوں انہیں محبتیں نہیں ملا کرتی۔ بچھڑنے والوں کو یہ بات کون سمجھائے، دوبارہ لوٹ کے آنے میں عمر لگتی ہے۔ مانگی ہوئی چیز لوٹانی پڑتی ہے، اس لیے کمانا سیکھو، چاہے وہ دولت ہو یا عزت۔ زندگی میں کبھی کبھی دھن کی کیفیت بھی ہونی چاہیے، جہاں آپ کو اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ رب پر ٹھہر جانے والی نگاہ مخلوق سے گزر چکی ہوتی ہے۔ مسجد سے جوتا چرانے والے غریب آدمی کو نشان عبرت بنانے والے جوشیلے لوگ اربوں روپے لوٹنے والے کی جوتیاں سیدھی کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ مسواک، تسبیحوں، داڑھیوں، ٹوپیوں، برقعوں اور حجابوں کا ڈھیر لگا ہوگا، اور پھر کیا ہی کمال کا نظارہ ہوگا جب خدا نیتیں تولنے کا حکم دے گا۔ کچھ لوگوں کو کسی نہ کسی چیز کے لیے آپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو صرف اس لیے آپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ان کے لیے ہر چیز ہو۔ فرض کریں کوئی آپ پر بس یہ سوچ کر صبر کرتا جائے کہ قیامت کے دن حساب ہوگا، اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ اچھی نیند کے لیے ضروری ہے کہ خدا، پڑوسی اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح ہو۔ جب اختیار تدبیر کے ہاتھوں سے نکل کر تقدیر کے ہاتھوں چلا جائے تو پھر معاملہ دوا کی امید سے دعا سے امید کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ دعا جتنی خالص ہوگی اتنی جلدی سنی جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اچھا بنا لیں تاکہ معاشرے سے ایک برا انسان کم ہو جائے۔ ہمارے اندر کتنے ہی مرجھائے ہوئے پھول ہیں، اور تو اے اللہ بارشوں کا رب ہے۔ کہانی تو سادہ سی ہے زندگی کی، نہ الجھو نہ الجھاؤ، بس یہ سفر ہے اللہ سے اللہ تک کا، باقی سب تو کھیل تماشا۔ جتنا آپ بغیر کسی بدلے کے دیتے ہیں اتنا ہی آپ کو بغیر امید کے ملتا ہے۔ خیر کا کام خاموشی سے کریں، کیونکہ کل وہ آپ کے بارے میں بلند آواز سے بولے گا۔ انسان سے بڑا جادوگر نہ کوئی تعویذ ہے نہ کوئی نظر۔ اس کے رویے کی مٹھاس، لہجے کی نرمی اور الفاظ کی سچائی سب سے گہرا اثر رکھتی ہیں۔ یہ چاہے تو ایک مسکراہٹ سے دلوں کو جیت لے، اور چاہے تو ایک جملے سے سب کچھ اجاڑ دے۔ کہا بے قلب ہیں آہیں، کہا اس سے تڑپ مانگو،
اٹھو تاریکی یہ شب میں ذرا خونے جگر ڈالو. کوئی ایسی دنیا ہو جہاں دنیا داری نہ ہو. سنبھال خود کو کہ ابھی داستان باقی ہے. ہم کسی شام چلے جائیں گے منظر سے، وہ بہل جائیں گے کچھ روز پریشاں ہو کر. لفظ کبھی ختم نہیں ہوتے، بس بولنے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے. کبھی کبھار اللہ کو خط میں صرف آنسو بھیجنے چاہیے. کیا خبر وہ آنسو اس کی قبولیت کی نظر سے خوشی کے آنسوؤں میں بدل جائیں. یہ دنیا ہے اے ہم نشیں، اس میں مجبوراً کئی مرتبہ مسکرانا پڑے گا. درد سب کے دل میں ہے، فرق یہ ہے کہ کوئی لکھ رہا ہے اور کوئی پڑھ رہا ہے. حال آئینہ بن کر ماضی کا عکس دکھائے تو تکلیف دو گنی ہو جاتی ہے. لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا دل رکھنے والا شخص بھی ایک دل رکھتا ہے. اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے. اگر تمہارا کپڑا کسی کیل میں اڑ جائے تو تم پیچھے کو چلتے ہو تاکہ کپڑے کو چھڑا سکو. تمہارا دل بھی گناہوں پر اصرار کی کیل میں اڑ گیا ہے. دو الٹے قدم ندامت کے چلو تو چھٹکارا ہو جائے. دل جب کسی کو چن لیتا ہے تو وہ اجازت نہیں لیتا، اور تم جتنا اس سے بھاگو گے یہ اتنا ہی تمہارا پیچھا کرے گا. جب کوئی پسند آ جائے تو دوسروں سے نہیں پوچھتے کہ وہ کیسا ہے. دولت اور حسن کی لالچ میں اپنی سیرت مت خراب کریں، کیونکہ دولت دنیا میں اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا. والدین حیران ہوتے ہیں کہ ندیاں کڑوی کیوں ہیں جبکہ وہ خود چشمے کو زہر دے رہے ہیں. کبھی خاموشی ایسی خوبصورت ہوتی ہے جو ہمیں منہ کھولنے کی اجازت ہی نہیں دیتی، خواہ درد کتنا ہی زیادہ ہو. ہم ایک بہت بڑے جنگل میں رہ رہے ہیں جہاں دن بدن خونخواری بڑھتی چلی جا رہی ہے. تکلیف دینے والے دروازے کو کبھی مت کھولو، چاہے دستک دینے والا آپ کا محبوب شخص ہی کیوں نہ ہو. سکون سے رہنا آپ کے آسان ترین حقوق میں سے ایک ہے. کسی بھی قیمت پر اپنے آپ کو اس حق سے محروم نہ ہونے دیں. ان پڑھ لوگ اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ پڑھے لکھے کو محترم مانتے ہیں، اور پڑھے لکھے اتنے باشعور ہیں کہ ان پڑھ کو جاہل تصور کرتے ہیں. رحم اس صفت کو کہتے ہیں جو اچھے برے اعمال سے نظر ہٹا کر کیا جائے. رحم یہ کوئی سوال نہیں کرتا، یہ بس پورا کا پورا جواب ہے. اپنی خوشیوں کا اشتہار بنا کر انہیں دوسروں کے لیے حسرت نہیں بنا دینا چاہیے. ہم نے اوڑے کچھ خوشنما سے خواب، خدا ہمارے خوابوں کی عمر دراز کرے. بعض مرتبہ خاموشی وجود پہ نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. جذباتوں سے بھرے انسان زبان سے خاموش رہتے ہیں. وہ کام کرو جسے کرنے سے دل کو سکون ملے. یہ لڑنا جھگڑنا شریفوں کا کام نہیں. انسان لڑتے ہوئے کبھی اچھے نہیں لگتے. تمہارا فلسفہ امید اور زندگی کا ہے، مگر اتنی خوش کن باتیں ہمیشہ واقع نہیں ہو سکتی. موت اپنا کوڑا لیے ہمیشہ تلاش میں رہتی ہے.
عزت اور موت کا نقصان کبھی پورا نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ کے نقصان ہوتے ہیں۔ وقت تمام کمیوں کے ساتھ جینا سکھا دیتا ہے۔ آپ نے اپنی بری عادت کسی سے بیان نہیں کرنی، اپنے گناہوں پہ لوگوں کو کبھی گواہ نہیں بناتے، یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ محبت کبھی لوٹ کر نہیں آتی، کیونکہ وہ کبھی چھوڑ کر نہیں جاتی۔ اللہ محبت کرنے والا ہے، اور جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کی بہت سی خامیاں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سب کا سب کے بغیر گزارا ہو ہی جاتا ہے، آپ کا صرف وہم ہے کہ آپ خاص ہیں۔ خونی رشتوں کی یہی مجبوری ہوتی ہے، انہیں ایک دوسرے کو معاف کرنا ہی ہوتا ہے۔ قلم سے لکھے الفاظ اگر اللہ چاہے تو صدیوں تک امر ہو سکتے ہیں۔ مثبت رویہ ماضی کے دکھوں اور پچھتاووں سے نکلنے کا نام ہے۔ کچھ الفاظ انسان کی سانس روک دیتے ہیں، ہوا اندر آتی ہے نہ باہر جاتی ہے، انسان کی رنگت سفید پڑنے لگتی ہے اور ہونٹ نیلے، وہ پتھرا جاتا ہے جیسے نیلے ہونٹوں اور سفید مٹی سے بنا کوئی مجسمہ ہو۔ زندگی بھی عجیب چیز ہے، جس چیز کے پیچھے جتنا بھاگا جائے وہی فاصلے پر چلی جاتی ہے، اور جس کے لیے کوئی جستجو نہ ہو وہ خود جھولی میں آن کر گر جاتی ہے۔ دوستوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ان کے چھوڑنے سے ملے زخم کبھی نہیں بھرتے اور نہ ہی کبھی بھولتے ہیں۔ زندگی کی حقیقت سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی۔ زبان الفاظ وعدے کرتے ہیں جو کہ نبھائے نہیں جاتے، خیالات کا اظہار کرتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں۔ ظرف بڑا ہو تو تعلق کو موت نہیں آتی۔ ہم اختلاف کرتے کرتے اکثر نفرت کر بیٹھتے ہیں۔ زندگی دریا ہے، آخرت اس کا ساحل اور تقویٰ اس کی کشتی۔ بے شمار لوگوں میں شمار مت ہو جانا۔ اس شہر کے اندر انداز عجب دیکھے ہیں یارو، گونگوں سے کہا جاتا ہے بہروں کو پکارو۔ پیارو سوال مت بنو، جواب بنو۔ عقل جب دکھاتی ہے اپنا گھر دکھاتی ہے، اور عشق جب دکھاتا ہے محبوب کا گھر دکھاتا ہے۔ ایک قلم رکھنے والے کے ہاتھ میں یہ فن ہوتا ہے کہ وہ اپنے الفاظ کی بنا پر پڑھنے والے پہ ایک جادو طاری کر دیتا ہے۔ تکلیف کا کچھ مقصد ہے، آسمانی مقصد۔ تکلیف اور غم کے بغیر روح کا بدن سے برآمد ہونا ناممکن ہے۔ جب روح کو بدن سے الگ کیا جائے گا تکلیف ہوگی۔ ساری پیدائش تکلیف دہ عمل سے گزرتی ہے۔ دوستوں کی محبت کبھی کبھی انسان کو خود اپنی حدوں کو آزمانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اتنی سی زندگی ہے، اس کو ناپسند لوگوں کو برداشت کرنے میں کیوں گزاریں؟ جانتے ہو خوشی یا خوف میں سب سے پہلے کیا خراب ہوتا ہے؟ سانس۔ ہر شخص کی قسمت کا پرندہ اس کی گردن میں بندھا ہوتا ہے، یعنی جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہے گا۔
حقیقت ایسا زہر ہے جس کو پینے سے انسان مرتا نہیں ہے، بس اس کے اندر کی ساری امید چوس جاتا ہے۔ کتنی خوبصورتی سے، نزاکت سے بھرا ہوا ہے ہر انسان، کہ صرف ایک چیز ایک پل میں ہی بدل ڈالتی ہے اس حقیقت کو جو وہ ہوتا ہے۔ تقدیر پر یقین رکھنے والے اگر مگر نہیں سوچتے یہ دنیا کس قدر بھیانک طور پر حسین ہے۔ رہی بات نفرت کی تو عقیدہ یہ ہے جو محبت نہ سنبھال سکے اسے تحفے میں نفرت نہیں دیتے۔ ہر خوبصورت پھول کا ٹوٹنا اور مرجھا جانا لکھا گیا ہے۔ جنت ضائع ہونے کے علاوہ ہر غم چھوٹا ہے۔ تربیت اچھی ہو تو دل کسی کو ذلیل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمت ہار جانے کے بعد انسان سب کچھ ہار جاتا ہے۔ وقت ہاتھوں سے اور دنیا دل سے اترتے جا رہی ہے۔ جس رب کا دیا کھاتے ہیں ہم اس کا شکوہ ایسے نظر انداز کرتے ہیں گویا یہ سانس جو ہم لے رہے ہیں ہم نے خود ایجاد کی ہے۔ کئی سیاہ راتیں ہم پر گرجتی ہیں، ہمیں اندر سے سیاہ خالی کر دیتی ہیں، لیکن ہمیشہ ایک امید باقی رہتی ہے۔ انسان اسے اپنے اختیار پر اتنا مان ہونے لگا ہے کہ اس نے حقیقی اختیار والے کو رد کرنا شروع کر دیا ہے۔ حقیقت تکلیف دہ ہو جب بھی حقیقت ہی رہتی ہے، چاہے اس سے جتنی بھی نظریں چرائی جائیں حقیقت نہیں بدلتی۔ کیسا لگتا ہے منزل کے بغیر سفر کرنا، سفر بھی دکھ اور تکلیف سے بھرا ہوا۔ ہم لوگوں نے معاشرے میں ظلم اتنا عام کر دیا ہے کہ ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنا مشکل لگتا ہے۔ بہت سی باتیں جو ایسے ہی مذاق میں کہہ دی جاتی ہیں مگر ایسی باتوں کی پکڑ بھی ایسے ہی ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن اس خدا سے تمہارا کیا واسطہ جو تمہاری موجودہ زندگی کی حقیقتوں میں داخل نہیں اور تم اسے رہنمائی کرنے نہیں دیتے، تم اسے راہ کا نور نہیں بننے دیتے۔ چند میلوں کا سفر اور خوشبوؤں کا ساتھ، عشق اور درد میں لپٹی مگر یہ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ کچھ لوگ رشتوں کو آزمائے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ ساری زندگی آزماتے ہی رہتے ہیں۔ کسی کے قریب ہونے میں یہی تو مصیبت ہے، جدھر جانا بھی نہ چاہو وہ ادھر بھی لے جاتا ہے۔ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ جب اس کا اللہ رب العزت کمال کا مہربان اور خبرگیر ہو پھر بھی بندہ بے آس اور بے یقین ہو۔ جب نصیب کا ہارا ڈوب جاتا ہے تو کوئی عمل کام نہیں آتا۔ جو چیز پہلے سے کسی اور کی ہو وہ نہ لی جا سکتی ہے نہ دی جا سکتی ہے۔ سخاوت یہ نہیں کہ کچھ دیا جائے، سخاوت یہ ہے کہ بہت کچھ کیا جائے۔ انا کی جنگ میں دل ٹوٹتا ہے، گھر ٹوٹتا ہے اور آخر میں انسان ٹوٹ جاتا ہے۔
خواب آنکھوں کا رزق ہوتے ہیں اور رزق حلال میں ہی برکت ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی آپ کے کردار پہ، آپ کی عزت پہ حملہ کرے تو کوئی جواب نہ دو، ان کو تڑپا تڑپا کر مارو۔ محبت کب شروع ہوئی کس کو یاد رہتا ہے؟ یاد صرف وہ وقت رہتا ہے جب اس نے تکلیف دینی شروع کی ہو۔ محبت کی تکلیف بعض مرتبہ خود محبت سے بڑی ہو جاتی ہے۔ کمال یہ کہ برائی کو جانتا ہوں میں، زوال یہ کہ اسے دور کر نہیں پاتا۔ تیرا رب کروڑوں انسانوں کے بیچ بھی تجھے یاد رکھتا ہے، تیری ضروریات پوری کرتا ہے، تیری بہتری سوچتا ہے، تجھے اہمیت دیتا ہے۔ ان سب باتوں پر غور کرتا رہے گا تو تیرے دل میں خدا کی محبت پیدا ہوگی۔ اس محبت کے ساتھ بھی سوچتا رہے گا تو محبت میں گہرائی پیدا ہوگی اور پھر تجھے خدا سے عشق ہو جائے گا۔ اسے اللہ کی رحمت کہتے ہیں جو اچھے انسانوں کی صورت میں کہیں بھی آ جاتی ہے، پھر فاصلوں کی اہمیت رہتی ہے نہ رنگ و نسل کی۔ زندگی کا ہر امتحان انسان ذہانت اور محنت سے پاس نہیں کر سکتا۔ بعض امتحانوں میں قسمت کے علاوہ اور کوئی چیز درکار نہیں ہوتی۔ ایک قبر وہ ہوتی ہے جو مرنے کے بعد زمین پر انسان کے لیے کھودی جاتی ہے، اور ایک قبر وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے اعمال کے ہاتھوں اپنے لیے خود خریدتا ہے، اور یہ قبر اس کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہے اور وہ مرنے سے پہلے دفن ہونے کا تجربہ کر لیتا ہے۔ لوگوں کی سننے والے پیچھے رہ جاتے ہیں، جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ آسانیاں تلاش کرتے رہنے سے مشکلات بڑھتی ہیں، اس لیے مشکلات کا حل تلاش کرتے ہیں، آسانیاں نہیں۔ اگر میں مثبت انسان بننا چاہتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے اپنے موڈ، اپنی مسکراہٹوں اور اپنے آنسوؤں کا اختیار دوسروں کی زبانوں سے واپس لینا ہوگا۔ جب انسان کبھی کسی واقعے پر بہت سوچتا ہے تو حقیقتیں روشن ہو ہی جاتی ہیں۔ یہ اور بات ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، نہ تاوان ادا ہو سکتے ہیں نہ کفارے۔ خوراک کی بجائے دوائی کھانے والا انسان کیا ترقی کرے گا؟ جس طرح غم دل کو کھا جاتا ہے اور دل غم کو کھا جاتا ہے، اسی طرح ہم وقت کو برباد کرتے رہتے ہیں اور وقت ہمیں برباد کرتا رہتا ہے۔ انسان کے علم نے اسے ان یادوں میں بھی شامل کر لیا جو اس کی اپنی نہیں تھیں۔ اللہ کا گھر وہ ہے جہاں اللہ کی یاد ہو، تو تیرے دل کے اندر اللہ تعالی کی یاد ہو۔ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے تھکنے والے ہمیشہ برکتوں کی ہواؤں میں رہتے ہیں۔ عظمت اسی میں ہے کہ آپ کسی کو بجھائے بغیر خود کو روشن کیے رکھیں۔ اخلاق اچھے رکھو جو آخرت تک ساتھ جائیں گے، شکل کا کیا وہ تو قبر میں کیڑے کھا جائیں گے۔ دوسروں کی مدد کے لیے آپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، بس آپ کا رحم دل ہونا ہی کافی ہے۔ خدایا میں تجھ سے ہر وہ چیز بھلا دینے کا سوال کرتا ہوں جس کے یاد آنے سے میرا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ آنکھیں آنسو بہانا جانتی ہیں،
آنسوؤں کو روکنا نہیں جانتی۔ زندگی میں بعض اگر کتنے خوفناک ہوتے ہیں، ان کو آدھا سوچ کر ہی دم گھٹنے لگتا ہے۔ صرف سچ بولنا اور سچ کے لیے کھڑے ہونا آپ کو ترقی دلاتا ہے۔ صرف سچ آپ کو بلندی پر لے کر جائے گا، کیونکہ وہ آپ کو ہلکا کر دیتا ہے اور آپ ہر بوجھ سے آزاد فضا میں پرواز کر سکتے ہیں۔ تم اپنے پیارے کی غیر موجودگی میں یتیم رہو گے، چاہے ساری دنیا تمہیں گلے لگا لے۔ کچھ چیزیں انسان کو اندر سے کھا جاتی ہیں، جیسا کہ پچھتاوا، جدائی، بے قدری، ادھورے خواب، تنہائی، انتظار، خاموشی، لا حاصل چیز اور صبر۔ قابل رحم ہے وہ شخص جس کو مشورہ دینے والے جاہل ہوں۔ کچھ رشتوں سے آپ لڑ کر نہیں بلکہ تھک کر جدا ہوتے ہیں۔ اگر ہر مسئلے کے بعد آپ کو ہی دل بڑا کرنا پڑے تو سمجھ جائیں کہ آپ چھوٹے دل کے لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم مٹی سے تخلیق ہوئے لوگ، پھر ہم میں پھول کیوں نہیں کھلتے؟ فرض کرو کوئی مکر ہی جائے سچی قسم اٹھا کر بھی، فرض کرو تم کچھ نہ پاؤ اپنا آپ لٹا کر بھی۔ سادہ سی بات ہے، سفر تپش سے شروع ہوتا ہے اور سب جل کر بھسم ہو جاتا ہے۔ وجود، دل، جسم، آنکھ، سوچ، خیال، خواہش، سب جل جاتا ہے۔ مت بتانا کہ بکھر جائیں تو کیا ہوتا ہے، نئی نسلوں کو نئے خواب سجانے دینا۔ کس طرح صدا لگاؤں کہ وہ میرے کاسے میں ڈال دے خود کو۔ دل سادہ تجھے چالاک بنانا ہوگا، تو ہر شخص کی ہر بات میں آ جاتا ہے۔ روح کو ہجر کے کانٹوں سے گزاریں تو سہی، وہ رب تو خود چاہتا ہے کوئی پکارے تو سہی۔